نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ جیسے کہ شریعت نے ہر چیز میں ہماری رہنمائی کی ہے، ہم خواہ دنیا میں کسی بھی چیز میں اگر لگتے ہیں تو اس میں شریعت کا ایک نقطۂ نظر ہے اور شریعت کا ایک تقاضا ہے، اس کو مکمل بھی کرنا ہوتا ہے اور اس نقطۂ نظر کے مطابق چلنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ تو انہی چیزوں میں سے ایک اہم چیز کہ شریعت ہماری جو ایک پرائیویٹ زندگی ہوتی ہے، جو ہماری پرائیویسی ہے، اس کے متعلق کیا کہتی ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اس کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ یہ چیزیں معاشرت سے تعلق رکھتی ہیں، ہماری سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہیں۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں جانتے ہیں تو ہم پھر اس چیز کو بہتر طریقے سے دوسروں کے ساتھ، چونکہ ہر شخص کے ساتھ اپنی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، تو ہم اس کے پرائیویٹ زندگی میں دخل انداز ہوں گے، شریعت کی منافی ایک عمل کریں گے جو کہ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے ہر چیز میں اگر شریعت کے جو تقاضے ہیں اس کا خیال کیا جائے تو ہماری تمام زندگی کا ہر لمحہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ شریعت میں پرائیویٹ زندگی کے بارے میں کیا کہا گیا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو ازکی لکم، کہ اگر تم سے کہا جائے کہ تم لوٹ جاؤ تو بس لوٹ جاؤ۔ اگر کسی کے ہاں آپ نے کسی سے وقت نہیں لیا اور آپ وہاں چلے گئے اس کے پاس اور وہ اپنی بیوی بچوں میں مشغول ہے، وہ بندہ جس سے آپ ملنا چاہتے ہیں، اور وہ کہے کہ تم چلے جاؤ تو تمہیں برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم لوٹ جاؤ، هو ازکی لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزگی کی بات ہے کہ تم لوٹ جاؤ۔ لیکن ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمیں یہ کہہ دیا جائے کہ چلے جائیں آپ، ابھی ہم کسی چیز میں مشغول ہیں، تو یہ ہمارے لیے، ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے توہین کی بات ہے اور ہم اس کو جو ہے کہ اپنے لیے برا سمجھتے ہیں، شاید دوسری بار اس سے ملاقات کرنا بھی بہتر نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اس کی اپنی زندگی ہے، اس کو قرآن پاک نے یہ پورا حق دیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور شریعت کی طرف سے یہ پورا حق ملا ہے کہ اس کو اس بات کا پورا اختیار ہے کہ وہ چاہے تو اس کو واپس کر سکتا ہے۔ چونکہ پہلے سے بات نہیں ہوئی تھی اس لیے شریعت اس بات میں اس پہ اصرار نہیں کرے گی کہ نہیں آپ اس سے ملیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی چیز کہ جس کا اگر اس کے مطابق عمل کر لے کوئی تو ہمارے لیے یہ پریشانی کی بات بن جاتی ہے۔ ہم کسی وقت کسی کو اٹھا کے اگر کال کر دیتے ہیں، اب وہ کال ریسیو نہیں کرتا ہے تو ہمارے لیے پریشانی کی بات بن جاتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری کال جو ہے جان بوجھ کے نہیں ریسیو ہو رہی ہے، جو بھی اگر وہ دیکھتے ہوئے بھی اگر کسی اپنے اہم کام میں مشغول ہے تو اس کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ یہ تو وہ پرائیویسی ہوگی جو دوسروں کے متعلق ہے کہ دوسرے ہماری پرائیویسی میں دخل انداز نہ ہو، یا ہم کسی دوسرے کی جو پرائیویٹ زندگی ہے اس میں دخل انداز نہ ہو۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وہ آپ کی اپنی چیزیں ہیں، اپنی ذاتی چیزیں ہیں، اپنی کمیاں ہیں، تو اس کو بھی چھپا کے رکھنا چاہیے، اور جب تک اللہ رب العزت اس چیز کو چھپا رہا ہے آپ کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس کے سلسلے میں ایک اہم بات جو سمجھنی چاہیے کہ آج کل ایک ماحول چل رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ ایک چیز جیسے آج کے زمانے میں ہر شخص کسی نہ کسی حالات سے متعلق ہوتا ہے اپنے پچھلے زمانے میں، جیسا کہ آج کل کا دور ہے تو اس میں جب وہ شادی شدہ ہوتے ہیں یا شوہر بیوی ایک دوسرے سے متعلق ہوتے ہیں، جب وہ نئے بندھن میں جڑتے ہیں تو اس وقت وہ چاہتے ہیں کہ ہماری طرف سے اگلے بندے کا دل ایک دم صاف ہو، اور دوسرا بندہ چاہتا ہے کہ ہماری طرف سے اس بندے کا دل ایک دم صاف ہو۔ تو وہ لوگ آپس میں جو پچھلے زمانے میں جو غلطیاں ان سے ہوئی ہوتی ہیں، جو کوتاہیاں ہوئی ہوتی ہیں، اس کو وہ بیان کرتے ہیں، اور وہ بیان کرنا صرف ان کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ اس سے ہماری جو نفرتیں ہیں، جو ہماری چیزیں ہیں وہ ختم ہوگی۔ حالانکہ لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ جب گناہ جو ہے دوسرے بندے کے سامنے ظاہر ہوتا ہے ہمارا، یا ہماری کوئی کمی دوسرے بندے کے سامنے ظاہر ہوتی ہے، تو وہ کمی اور وہ گناہ اگلے بندے کے دل میں ہمارے لیے نفرت پیدا کرتی ہے، جو چیز اللہ رب العزت خود چھپا رہے ہیں۔ یہ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آج کے زمانے میں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میں اپنی پچھلی ساری چیزیں بتا دوں، حالانکہ یہ چیز مناسب نہیں ہے۔ یہ گناہ جو ہے وہ عام طور پہ اگلے بندے کے دل میں ہمارے لیے نفرت اور کدورت پیدا کرتا ہے، اس لیے اس چیز سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھی کچھ پرائیویسیز جو آج کے زمانے میں فون کا زمانہ ہے تو کچھ پرائیویسی فون کے بارے میں بھی ہوتی ہے، اس میں بھی کچھ حد تک تو چیزیں صحیح ہوتی ہیں، اور کچھ حد تک چیزیں جو ہے کہ ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو
بہتر کرنے کے چکر میں کبھی کبھی کچھ غلط کر جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں فون کے سلسلے میں کہ اگر کسی ایسے کا فون ہے جس پہ آپ کا کوئی ایسا کوئی خاص حق نہیں ہے، یعنی آپ کے تحت نہیں آتا ہے وہ، آپ اس کے نگراں نہیں ہیں یا آپ اس کے بڑے نہیں ہیں، تو اس کے فون میں تو واقعتاً آپ کو نہیں داخل ہونا چاہیے، اور اس کے فون میں آپ کو جو ہے کہ اس کے واٹس ایپ میں داخل ہو جائیں یا اس کی جو پرائیویسی والی جو چیزیں ہیں فوٹوز وغیرہ اس میں آپ فوری طور پہ کسی کا فون لے کے اور اس کو چیک کرنے لگ جائیں، تو یہ چیز تو بالکل مناسب نہیں ہے، بلکہ شریعت اس چیز سے منع بھی کرتی ہے. لیکن یہ تو ایک ایسی بات ہے جو ایسے لوگ ہیں جو ہمارے برابر کے ہمارے دوست ہیں یا ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے اوپر ہم نگراں نہیں ہیں، تو ان لوگوں کے سلسلے میں تو یہ مسئلہ ہے کہ واقعتاً ان کے فون میں آپ کا دخل انداز ہونا اور ان کے فون میں جو پرائیویسی کی چیزیں ہیں ان کو دیکھنا، ہو سکتا ہے کہ اس کے فوٹوز میں کچھ ایسی چیزیں ہوں جو آپ کو نہیں دیکھنی چاہیے تھی، لیکن آپ اس میں جو ہے کہ کیا بولتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اور اس کا جو گناہ جو تھا اس پہ آپ مطلع ہو جاتے ہیں. تو اس سے آپ کو یہ گناہ ملے گا کہ آپ اس کے گناہ پہ تو مطلع ہو گئے، لیکن اور اس کی وجہ سے آپ کے دل میں نفرت آئے گی. پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن آپ کے گناہوں کو آپ کے گناہ جو ہوں گے وہ لوگوں کے سامنے آیا کرے گا، کیونکہ آپ تو لوگوں کے گناہ پہ آیا ہو، آپ جو ہے لوگوں کے گناہ کو سمجھ گئے کہ اس کے اندر کیا کمیاں ہے کیا گناہ ہے اس کے فون میں جا کے، لیکن وہ آپ کے گناہوں پہ مطلع نہیں ہو سکا، تو اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کا بدلہ آپ سے لیں گے. تو اس طرح سے ایسے کسی شخص کے فون میں داخل ہونا جو اس پہ آپ نگراں نہیں ہیں، جس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں، تو وہاں تو واقعتاً یہ غلط بات ہے. لیکن کبھی کبھی آج کے زمانے میں اظہار رائے جو ہے آزادی کے سلسلے میں کچھ بہت غلط چیزیں جو ہے اڑتی چلی جا رہی ہے، اور لوگ اسی کے سلسلے میں سوچتے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کے بارے میں بھی آدمی کہ ان کے فون میں ہم داخل نہیں ہوں گے، ان کے فون کو ہم چیک نہیں کرتے ہیں، ہم خیال کریں گے ہر چیز کا، ہم ان کو فون دیں گے لیکن ہم ان کے فون چیک نہیں کریں گے، یہ ان کے پرائیویسی کے خلاف ہے، ان کے پرائیویٹ زندگی کے خلاف. ایسا نہیں ہے. بچوں کے سلسلے میں یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر وہ واش روم میں جا رہے ہیں تو یہ بھی دیکھیں کہ کتنے وقت میں وہ نکل رہے ہیں، اس چیز پہ بھی شریعت نظر رکھنے کو کہتی ہے. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے کہ فون وغیرہ کہ آج کے زمانے میں اس پہ مطلب اس کی طرح سے ہزار برائیوں میں آدمی لگ رہا ہے. بچے رات میں 12 بجے کے بعد 1 بجے کے بعد 11 بجے کے بعد فون چلاتے ہیں، اور اس وقت نہ ان کو کسی طرح کا کوئی کام ہے نہ کسی طرح کی کوئی چیز ہے، صرف بے حیائی اور مکاری والے کام ہوتے ہوں گے. 100% میں سے تقریباً اگر میں کچھ نہ کہوں تو 80% لوگ تو ایسے ہوں گے جو واقعتاً بے حیائی اور مکاریوں میں لگ رہے ہوتے ہوں گے. نوجوان نسل کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں کی ضروریات ہیں ان سے الگ رکھ کے. تو اس وقت آپ کا یہ سوچنا اور یہ سمجھنا کہ اگر ہم اپنے بچوں کے فون میں چیزیں چیک کریں گے، ان کے واٹس ایپ کو چیک کریں گے، ان کے فوٹوز کو چیک کریں گے، ان کے فون کو چیک کریں گے، تو یہ ان کے پرائیویسی اور پرائیویٹ زندگی کے خلاف ہے، تو یہ بالکل ایک سراسر بے تکی سی بات ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز شریعت میں ہر چیز بچوں کی تربیت میں ہر چیز کا خیال رکھنے کو کہا گیا ہے. جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ واش روم میں وہ کتنی دیر ہے اس چیز کا بھی خیال رکھنے کو کہا گیا ہے. تو فون تو ایک ظاہری چیز ہے. تو بچوں کے سلسلے میں جن کے اوپر ہم نگراں ہیں ان کو متنبع کرنے کے لیے ہر وقت ایسی چیزیں نہیں کی جاتی ہیں، لیکن یہ کھلے طور پہ چھوڑ دینا اور ان پہ کسی چیز کا خیال نہ رکھنا یہ شریعت کے نظریے کے اعتبار سے غلط ہے. اس لیے جہاں تک ہو سکے کہ اگر ہم صحیح سے شریعت کے نظریے کو سمجھیں گے اور صحیح سے ہم شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں زندگی میں کہیں بھی کوئی کسی طرح کی پریشانی نہیں ہوگی. تو یہ 2-4 چیزیں کہ کہیں ہم زیادہ اس بات کا خیال کرنے لگتے ہیں کہ اگلے بندے کی پرائیویسی کا خیال رکھیں اور اس کی پرائیویٹ زندگی کا خیال رکھیں، تو ہم کچھ زیادہ ہی کرتے ہیں کہ جہاں نہیں بھی رکھنا ہے وہاں بھی ہم جو ہے کہ بس نہیں ہم اس میں نہیں پڑیں گے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بالکل خیال ہی نہیں کرتے ہیں کہ اگلا بندہ کس حالت میں ہمیں اس سے ملنا ہے، ہمیں اس سے ملاقات کرنی ہے. اگر وہ ہمیں وقت نہیں دیتا ہے تو یہ ہم اپنے لیے اس کو توہین کی بات سمجھتے ہیں اور اپنے لیے پریشانی کی بات سمجھتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بقیہ جو شریعت کہتی ہے اس کے مطابق اگر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہر چیز ہمارے لیے آسان ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.